بندر لنگا ایک ایسی جگہ ہے ایران کی کہ جو شاید کم نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. یہ تقریباً وہ علاقہ ہے کہ جس علاقے میں نارملی غیر شیعہ مسلمان رہتے ہیں, لہذا ذکر بھی کم آتا ہے ہم لوگوں کے درمیان. بندر لنگا کے امام جمعہ, آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے اوپر امام جمعہ کو باقاعدہ مقرر کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ نے مثلا کسی شخصیت کو پسند کیا اس کے پیچھے آپ نماز پڑھنے لگے, نہیں, امام جمعہ کے لیے باقاعدہ تقرر ہونا ضروری ہے. اس کی صفتوں کو دیکھ کر, اس کے کردار کو دیکھ کر, اس کے علم کو دیکھ کر مقرر کیا جاتا ہے. بندر لنگا کے امام جمعہ انہوں نے اچانک اپنی شیعیت کا اعلان کر دیا. غیر تھے, متوجہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں, لیکن اچانک انہوں نے اعلان کیا. یہ پورا واقعہ ایک کتاب چھپتی ہے فارسی زبان کی, انتظار, اس کی 5ویں جلد جو تقریباً شاید 2004 یا 2005 کی ہے, اس میں یہ پورا واقعہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے. اگر کسی کو ریفرنس چاہیے تو میں فوٹو بھی بھیج سکتا ہوں. اور یہ واقعہ نقل کیا ہے خود بہت بزرگ مجتہد گزرے ہیں, آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد تبریزی علیہ الرحمت والرضوان, انتقال کر گئے. آیت اللہ العظمیٰ آغاخوئی کے بڑے نیک اور بہترین شاگردوں میں تھے. آپ جانتے ہیں کہ یہ دو بزرگ شخصیتیں, ایک آیت اللہ وحید خراسانی اور ایک شیخ جواد تبریزی, یہ دونوں بڑی عظیم شخصیتیں تھیں. یہ فقہ کے ماہر تھے, وہ اصول کے ماہر ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی اصول میں بے نظیر شخصیت ہیں, اور شیخ جواد مرحوم علیہ رحمت والرضوان فقہ کی دنیا میں بے نظیر انسان تھے. یہ دونوں کو پروردگار نے آیت اللہ العظمیٰ آغاخوئی کے شاگردوں کے درمیان ایک ممتاز شخصیت بنایا. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی علیہ رحمت والرضوان نے یہ واقعہ نقل کیا اس وقت کہ جب یہی بندر لنگا کے امام جمعہ نے آ کر ان کے ہاتھ پر اعلان کیا کہ میں شیعیت کا اعلان کر رہا ہوں. شاید ہو سکتا ہے 2-3 منٹ بات آگے بڑھ جائے, لیکن آج سن لیجیے آپ. انہوں نے واقعہ نقل کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے بندر لنگا کے امام جمعہ نے کیوں شیعیت کا اعلان کیا, صرف اس بنا پر کہ ان کو آخری امام نے ایک نصرت کے ذریعے سے مشکلات سے بچا لیا تھا. معمولاً وہ افراد کہ جو اپنے امام کو پہچانتے ہیں ان کا امام سے مدد لینا اور ہے, جو امام کو نہیں پہچانتے ان کا مدد لینا اور ہے. دونوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے. اسی لیے آپ جانتے ہیں ریسرچ اور تحقیق کر کے شیعیت کا اختیار کرنے والوں کا درجہ ان سے بلند ہے کہ جو خاندانی طور پہ شیعیت کو اختیار کیے ہوئے. دونوں میں فرق ہے. یہ وہ انسان کہ جس نے کہاں مشکل آن پڑی تھی کیسے مدد کیا. انہوں نے پیسہ جمع کیا, نہیں پتا آپ کے علم ہے یہ بات نہیں, یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ ایران میں جو قالین ملتے ہیں, یہ قالین آپ کے سامنے بچھے ہوئے ہیں, یہ قالین 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو مشین سے تیار ہوتے ہیں جن کی قیمت زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتی, لیکن جو دستی ہوتے ہیں جو ہاتھ سے تیار کیے جاتے ہیں یہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں, تقریباً 4-5 برابر قیمت ہوتی ہے. مثلا ایک اچھا قالین آپ لینے جائیے, شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو 50,000 میں مل جائے انڈین, لیکن اگر آپ نے اسی قالین کو دستی طور پہ خریدا, دستی بنایا گیا تھا, تو تقریباً 2.5-3 لاکھ کا پڑے گا آپ کو. 5 برابر قیمت ہو جاتی ہے اس کی, بڑھ جاتی ہے, 6 برابر بھی قیمت ہو جاتی ہے. بڑے قیمتی سمجھے جاتے ہیں اور ان کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے, عمر بھی زیادہ ہوتی ہے, ان کی صاف صفائی بھی الگ ہوتی ہے, ان کا دیکھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دستی ہیں اور بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. بڑا شوق تھا انہیں کہ میرے گھر میں, اچھا آپ جانتے ہیں ایرانی کلچر میں قالین کی بڑی اہمیت ہے, قالین ہونا چاہیے گھر میں. ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین ہو اور فرش خالی ہو, فرش نہ ہو وہاں کے اوپر. بڑی تمنا تھی کہ میرے گھر میں جو فرش ہو وہ دستی قالین ہونا چاہیے. اچھا اس کام کے لیے پیسہ چاہیے, رقم چاہیے. محنت کی تھی انہوں نے, کافی مشقت کی اور رقم جمع کی تاکہ ایک دستی قالین کو خرید کے اپنے باہری کمرے میں رکھ سکیں, تاکہ آنے والے لوگوں کے درمیان وہ قالین رہے تو ذرا اچھا لگے وہ میرا کمرہ. تمنا تھی. اچھا کوئی عیب بھی نہیں ہے, انسان کا حلال طریقے سے اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرنا یہ اللہ نے پوری اجازت دی, اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے. انہوں نے رقم جمع کی اور کافی وقت لگ گیا اس رقم کے جمع کرنے میں, اور پھر یہ گئے, انہوں نے جا کر دکان کے اوپر وہ بغل کے کسی, چونکہ یہ دستی قالین معمولاً گاؤں میں زیادہ بنتے ہیں, شہروں میں لا کے فروخت کیے جاتے ہیں تو ان کا آنے آنے کا خرچہ بڑھ جاتا ہے, اور شو روم والے پھر اور اس کا کرایہ الگ سے لے لیتے ہیں, پیسہ لے لیتے ہیں. انہوں نے پاس کے کسی گاؤں میں جا کر
کہ لوگ بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے, کسی سے خریدا جائے. گئے پاس کے کسی گاؤں میں قالین پسند کیا, خریدا, اور لے کے واپس آنے کے لیے انہوں نے گاڑی والے سے بات کی, یہ جو وانٹ ہوتی ہے کہ تم میرے اس قالین کو پہنچا دو میرے گھر تک. اس نے ان سے وعدہ کر لیا, ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, پیسہ بھی طے ہو گیا, مقام بھی طے ہو گیا, منزل طے ہو گئی, وہ قالین لے کے آ رہا تھا. جس موقع پر یہ اپنے گھر پہنچے, اچھا ظاہر سی بات ہے کہ اب انسان جب اپنے گھر پہنچے گا تو پہلا کام یہی کرے گا کہ گاڑی سے اترے گا, اور اس کے بعد پھر پیچھے آئے گا, کہے گا کہ بھئی ابھی قالین اتارو, یہ سامان اتارو, میرے گھر پہنچاؤ. یہ گاڑی سے اترے کہ اس سے کہیں کہ اب ذرا آؤ پیچھے میری مدد کرو تاکہ یہ قالین اتاری جائے. اتنی دیر میں جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ گاڑی سے اتر گئی ہیں, اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کے دروازہ بند کر لیا اور گاڑی لے کے بھاگا. اچھا اب ان کے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں, کوئی چارہ ہی نہیں, کیا کر سکتی, اس لیے کہ تو بھاگ گیا. اب یہ تھوڑی دور تک تو دوڑے, لیکن جب تک وہ اس تک پہنچے وہ کافی دور نکل چکا تھا. اچھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہوگا نہیں, کوئی راستہ ہوگا نہیں, یہ خود کو یعنی مثال کے طور پہ اپنا قالین حاصل نہیں کر پائیں گے, وہ لے کے بھاگ گیا. اب یہ بیچارے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے, خود آیت اللہ جواد تبریزی نے بیان کیا کہ مجھ سے کہا انہوں نے کہ میں گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوں, کبھی بیٹھ جاتا ہوں, کبھی اٹھ جاتا ہوں کہ میں کیا جواب دوں گا. میری وائف انتظار کر رہی ہے, بچے انتظار کر رہے ہیں کہ میں قالین لے کے آ رہا ہوں, اور قالین لے کے بھی آیا, دروازے سے چلا گیا. میں کروں تو کیا کروں, بڑے بے چین پریشان, کبھی رو رہے ہیں, کبھی آنسو پوچھ رہے ہیں. یہ بھی خوف کہ کوئی بچہ اچانک گھر سے نکل پڑا تو وہ دیکھ لے گا, کیا کہوں گا میں اس سے. وائف نے پوچھ لیا اگر آ گئی باہر تو کیا, ایک عجیب کیفیت ان کی. اچھا کوئی راستہ بھی نہیں ان کے پاس, کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے اس موقع پر اچانک یہ احساس پیدا ہوا, یہ بھی اللہ کی توفیق ہوتی ہے کہ اس موقع پر انسان اپنے امام سے فریاد کرے. لوگ ہم پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ اپنے امام سے کیوں مانگتے ہیں. ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ ان سے ملتا ہے, نہ ملتا ہوتا تو ہم بھی نہ مانگتے. انہوں نے اچانک ان کو یاد آیا کہ یہ شیعہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان کے امام زندہ ہیں, اور آج میں مشکل میں گھرا ہوں. اگر وہ امام ہیں تو میرے بھی تو امام ہیں, میرا نہ ماننا ان کی امامت کے دائرے کو محدود تو نہیں کرتا ہے. یہ تو نہیں ہوگا کہ مثلا کوئی شخص کہہ دے کہ آپ امام نہیں ہیں تو ان کی امامت محدود ہو گئی, بس ماننے والوں کے درمیان ہے. اچھا پڑھی لکھی شخصیت ہے, امام جمعہ ہے, عالم ہے. کہ میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ واقعاً اگر وہ امام ہیں تو میرے بھی امام ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو بہترین موقع ہے ابھی آزما لیا جائے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں مانتا ہوں, نہ پہچانتا ہوں, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ کوئی ایک شخصیت روئے زمین پر ضرور ہونی چاہیے جو نمائندہ پروردگار ہو. آپ اگر واقعا نمائندہ پروردگار ہیں, حجت پروردگار ہیں, امام معصوم ہے روئے زمین پر, اللہ کی طرف سے آپ مقرر شدہ ولی ہیں, میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میری اس بڑی مشکل سے مجھے نجات عطا کر دیجیے. اور اگر آپ نے نجات دے دی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے مذہب کو اختیار کر لوں گا, آپ کو امام مان لوں گا. اور اگر آپ نے نہیں مانا تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا کبھی کبھی انسان جو ہے وہ دھمکی بھی دیتا ہے کہ پھر اگر نہیں میرا کام ہوا تو مائک تو میرے پاس رہتا ہے. نہیں پتا آپ متوجہ ہوئے نہیں ہوئے, پھر میں اعلان کروں گا کہ یہ شیعہ جتنے سب جھوٹ بولتے ہیں, غلط کہتے ہیں, اس لیے کوئی ہے ہی نہیں مدد کرنے والا. کہنا اور ہے, ماننا اور ہے, مدد کر دینا اور ہے. میں پھر مائک کے اوپر اعلان کروں گا اپنا. انہوں نے کہا میں اسی پس و پیش میں تھا اور بار بار فریاد کر رہا تھا, دعا کر رہا تھا. اچھا ایسا جب موقع آتا ہے, انسان جب خطاب کرتا ہے کسی ولی پروردگار سے تو دونوں پہلو اس کے دل میں ہوتے ہیں, نہ جانے دعا قبول ہوگی یا نہ جانے قبول نہیں ہوگی. یہ دونوں پہلو کے درمیان کشمکش ہوتی ہے. آپ امام معصوم کے سامنے بھی جاتے, کربلا معلّہ جاتے ہیں, اب یہ احساس نہ جانے دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اس درمیان انسان یہ غور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ حالات کیسے ہیں. حالات کی چینجنگ اس کو قوت دیتی ہے, طاقت دیتی ہے. ایک پورا تفصیلی گفتگو جس میں مجھے نہیں جانا ہے. اچانک انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہی گاڑی والا جو میرے قالین کو لے کے بھاگا تھا وہ آیا, میرے دروازے پر آ کے رکا. مجھ کو دیکھا کہ اس عالم میں دروازے بیٹھ چکا تھا, دروازے بیٹھا ہوا ہوں. اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے اس قالین کو اتار کے رکھنا کہاں ہے. انہیں بڑا تعجب ہوا, کہا بھئی تم تو بھاگ گئے تھے, تم یہاں تک واپس کیسے آئے؟ تم تو بھاگ گئے تھے, میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں رہ گیا تھا. اس نے کہا
کہ میں تو بھاگ گیا تھا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مجھ پر آپ کا کوئی اختیار باقی نہیں بچا تھا. بالکل آپ مجھے نہیں پکڑ سکتے تھے, اس لیے کہ میں شہر کا رہنے والا ہوں ہی نہیں. میں تو سامان لے کے, آپ نے کہا تھا لے کے آ گیا ہوں. اس گاؤں میں بھی بتایا اس نے کہ میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں. اس گاؤں آیا تھا سامان اتارنے کے لیے, واپس جا رہا تھا, آپ نے روک لیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اس شہر میں بھی سامان پہنچا دیتے ہیں. میں نہ اس شہر سے متعلق ہوں نہ اس گاؤں سے متعلق ہوں, مجھے آپ یقیناً نہیں پکڑ سکتے تھے. لیکن جس موقع پر میں اپنے گھر بھاگ کے پہنچا, یہاں پاس میں بتایا اس نے کہ کوئی گودام تھا میرا رکھا ہے یہاں پہ میرے جان پہچان والے کا, میں اس گودام تک پہنچا اور میں نے سوچا کہ چپکے سے قالین کو یہاں چھپا دیا جائے اور پھر وہاں اپنی گاڑی لے کے میں چلا جاؤں گا. 2-4 ہفتے کے بعد آ کے قالین اٹھا لے جاؤں گا. نہ اس کو پتا ہے کہ قالین کون سی ہے, نہ کسی اور کو پتا ہے, چھپی رہے گی قالین. ایسے لے کے جاؤں گے تو ہر طرف پوچھا جائے گا. کہ میں نے سوچا کہ اس کے گودام میں اس قالین کو اس گیراج میں چھپا دیا جائے اور پھر واپس میں چلا جاؤں گا, پھر بعد میں آ کے لے جاؤں گا. اپنے دوست سے میں نے بات بھی کر لی اور اس کے گیراج میں جب داخل ہوا گاڑی لے کر, اب جب میں نے اس کو اتارنا چاہا تو لاکھ میں نے کوشش کی, اس گاڑی سے وہ قالین اترا ہی نہیں. ایسا اس میں جام ہو گیا تھا, ابھی تک کہتا اس کا بیان, ابھی تک میں متوجہ نہیں تھا, بالکل جام ہو گیا تھا. اس کے بعد اب میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے قالین لے کے ہی میں اپنے شہر چلا جاتا ہوں. اب جو میں نے سوچا کہ اس گیراج سے باہر نکلا جائے, تو اب میں نے لاکھ کوشش کی, وہ گیراج کا جو دروازہ جو آٹومیٹک تھا وہ نیچے جو بند ہوا تو کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اچھا آٹومیٹک میں ہوتا ہی ہے کہ آپ کے پاس اگر ریموٹ ہے تب تو کھول دیں گے, ریموٹ نہیں ہے تو پھر مالک چاہیے کہ جس کے پاس ریموٹ ہوگا. کہ میں بڑی پریشانی میں, ایک بات کیا ہے, اچانک مجھے اس وقت احساس ہوا کہ بقیہ لوگ تو الگ ہوتے ہی ہیں, جن کا مال تھا وہ مولانا صاحب ہیں, اور اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دعا, کوئی پاور, کوئی طاقت, کوئی ایسا علم ضرور ہے کہ جس کی بنا پر انہوں نے یہ بندش پیدا کر دی ہے اور میں اس قالین کو اپنا نہیں بنا پاؤں گا. میں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ میں قالین لے جا کے مولانا صاحب کو واپس کی دیتا ہوں اور میں نجات پالوں گا, ان سے معافی مانگ لوں گا, میں چلا جاؤں گا. کہ جیسے ہی میں نے ارادہ کیا دروازہ کھل گیا. میں یہ قالین آپ کو واپس کرنے آیا ہوں, اتنا بتا دیجئے کہ وہ دعا کون سی ہے کہ جس کی بنا پہ آپ نے اپنے مال کو چوروں سے, لٹیروں سے بچا لیا. انہوں نے کہا میں نے دعا مانگی تھی, پڑھی نہیں تھی. میں نے جو شیعوں کے امام ہیں ان سے یہ کہا کہ آپ مجھ کو نجات دے دیجئے, میں آپ کو امام مان لوں گا. اب آپ دیکھیں اہل بیت اطہار کا جب معجزہ سامنے آتا ہے تو اس کے اثرات کتنے ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ عالم دین, نہ صرف یہ کہ اتنا علم ہونے کے باوجود, یہ منصب ہونے کے باوجود, یہ اختیارات ہونے کے باوجود آج امامت کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے امام معصوم کے عقیدے کو اختیار کیا, بلکہ اس چور کو بھی نیک بنا دیا اور اس نے بھی اہل بیت اطہار کا عقیدہ اختیار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ آج سے میں برائیاں چھوڑ رہا ہوں اور اہل بیت اطہار کا شیعہ بن کے زندگی گزاروں گا.